الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم إلى يوم الدين أما بعد محترم سامعین کرام سلسلہ درس عبادتیں کیسے بنتی ہیں، اس کے لیے آدمی کو اتباع سنت کی نیت کرنا ہوگی اور اپنی عادات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا ہوگی۔ ان عادات میں سے معمولات میں سے ایک معمول انسان کا یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملتا جلتا رہتا ہے، ان کے ساتھ زندگی کے مراحل گزارتا ہے۔ یہ ہر انسان کی عادت ہے، جو بھی اس کے رشتہ دار ہوں وہ ان کے ساتھ رہتا ہے، ان سے ملتا ہے، ان کے مختلف معاملات میں ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر یہ معمول اور یہ عادت ہم اپنی مرضی سے پورا کرتے رہیں گے تو پھر یہ عبادت نہیں بنے گی۔ اگر ہم اس معمول کو، اس عادت کو جناب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک طریقے پر اپنانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ پھر ہماری عادت نہیں رہے گی، دنیاوی معاملہ نہیں رہے گا، بلکہ یہ عبادت ہے۔ اس کے لیے جو تعلیمات ہیں ان میں سے سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ صلہ رحمی کرتے وقت نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث آتی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان۔ جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر، دشمنی کی تو اللہ کی خاطر، کسی کو عطا کیا تو اللہ کی خاطر، کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روکا تو اللہ کی خاطر، اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا۔ تو اس لیے ہر کام میں ہی اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ صلہ رحمی بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں بھی اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر آدمی اس میں بدلہ چاہتا ہوگا کہ میں نے آج صلہ رحمی کی ہے، اس کے بدلے میں وہ بھی میری صلہ رحمی کریں گے، تو پھر وہ اللہ کی خالص رضا اس میں شامل نہیں ہے۔ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے چاہے رشتہ دار اس کا بدلہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے صلہ رحمی کرنا۔ اور یہ معاملہ چونکہ ہے بڑا مشکل، جب تک اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں کریں گے تو اس پر کاربند رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہمیشہ امید رہے گی کہ ایک دفعہ میں نے کچھ عطا کیا، وہ بھی مجھے دیں گے تو پھر اگلی دفعہ میں دوں گا۔ یہ امیدیں، یہ بدلے، یہ بندے کے اخلاص کی کمی لاتے ہیں۔ اخلاص ہونا چاہیے، چاہے وہ بدلہ دے یا نہ دے، ہمارے عطا کرنے پر وہ کوئی عزت کرے یا نہ کرے، تو ہم نے اللہ کا حکم سمجھ کر یہ معاملہ کرتے رہنا ہے۔ اس نیت کے ساتھ ہمیشہ صلہ رحمی کرنا۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ ثواب کی امید رکھنا، صرف دنیاوی معاملہ سمجھ کے نہ کرنا، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کی امید رکھنا۔ ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الصدقۃ علی المسکین صدقہ وہی علی ذی الرحم اثنتان صدقۃ وصلۃ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ اگر آپ کسی مسکین کو صدقہ کرتے ہیں تو وہ صرف ایک صدقہ ہے،
لیکن اگر وہی صدقہ آپ اپنے کسی محتاج رشتہ دار پہ کرتے ہیں تو وہ پھر صدقہ نہیں، وہ دو چیزیں بن جاتی ہیں، ایک صدقہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ صلہ بھی ہے۔ تو یہ گویا کہ رشتہ داروں کو عطا کرنا، ان کو مختلف ضروریات مہیا کرتے رہنا، کچھ نہ کچھ تحفے تحائف دیتے رہنا، یہ بندے کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اسی نیت سے صلہ رحمی کرتے رہنا۔ تیسرا اس میں حکم یہ ہے کہ اپنے نسب اور رشتہ داروں کو پہچاننا۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رشتے بنا کر دیے، کیونکہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے آنے سے کئی رشتے وجود میں آتے ہیں۔ کوئی باپ بنتا ہے، کوئی ماں بنتی ہے، کوئی دادا بنتا ہے، کوئی دادی بنتی ہے، کوئی نانا نانی، ماموں پھوپھی، مختلف رشتے وجود میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ رشتے بندے نے خود طے نہیں کیے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ میرا دادا بنے گا، یہ اللہ نے خود طے کیا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ نے رشتے بنا کر دیے ہیں ان کو پہچاننا چاہیے، جب تک پہچانے کے لیے ان کے حقوق کیسے ادا کریں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلقوا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم۔ ترمذی شریف میں ہے کہ فرمایا کہ اپنے نسب کو جانو تاکہ اس کے ذریعے سے صلہ رحمی کر سکو۔ تو چونکہ یہ صلہ رحمی کرنا یہ بہت ضروری ہے، یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے رشتے پہچانیں گے کہ یہ ہمارا کون سا رشتہ ہے، پھر اس کے ساتھ ہم اسی درجے کی صلہ رحمی کریں گے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ہم عمل کر سکیں۔ اس کے بعد پانچواں اس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے، یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی آدمی صدقہ کرے اسے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں سے دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے جو محتاج رشتہ دار ہیں ان کو مقدم کرنا۔ مثلا آپ زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ نکالنے میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں نظر کریں، ان میں اگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو پہلے دے، پھر اگر بچ جاتی ہے پھر دوسروں کو دے۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، آگے وہ ایک الگ سے نمبر آ رہا ہے کہ کن کن رشتہ داروں کو ہم نہیں دے سکتے۔ چھٹے نمبر پر یہ اس کے ساتھ ہی اصول، فروع اور زوجین کا رشتہ، یہ آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول سے مراد یہ ہے کہ آدمی کے اوپر کے جو رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہے اور ان کے اوپر کی ساری لڑی، دادا دادی اور پردادا پردادی، یہ سارے اوپر والے جو رشتہ دار ہیں، اسی طرح نانا نانی اور اس کے اوپر والے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، یہ سارے اصول کہلاتے ہیں۔ فروع وہ رشتہ دار ہیں جو بندے کی اپنی نسل کہلاتی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی ہے۔ تو یہ جو آگے آدمی کی اپنی نسل سے جو انسان پیدا ہوتے ہیں ان کو فروع کہتے ہیں۔ اور زوجین یعنی میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی، ان تین رشتوں کو آپس میں زکوٰۃ دینے کا جو ہے ممانعت ہے۔ ان کے علاوہ باقی جو رشتہ دار ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مثلا بھائی اگر کوئی محتاج ہے، بہن محتاج ہے، یا ان کی آگے اولاد بھی ایسی محتاج ہے جو مسکین یا مستحق زکوٰۃ ہیں، اسی طرح ماموں ہے اور خالہ ہے، یا ان کے آگے جو رشتہ دار ہیں، تو ان جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو پہلے دیکھا جائے، اگر ان میں محتاج کوئی ہے تو اس کو صدقہ دینے میں مقدم کرنا، پہلے اس کو دینا، پھر اگر کوئی صدقہ بچتا ہے تو پھر دوسروں کو دینا۔ چھٹا نمبر بھی اس کے ساتھ میں نے واضح کر دیا۔ ساتویں نمبر پر یہ تعلیم ہے کہ جو رشتہ داروں میں سب سے زیادہ متقی ہے اس کو پہلے مقدم کیا۔ محتاج تو ہیں لیکن وہ تقوی والے نہیں ہیں، وہ نیک نہیں ہیں، نیکی پر نہیں آ رہے۔ دوسرے محتاج ایسے ہیں جو متقی پرہیزگار ہیں، تو ان دونوں میں سے کس کو مقدم کرنا ہے؟ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسے صورت میں اس بندے کو مقدم کریں
جو بندہ آپ کے نظر میں آپ کی تحقیقات کے مطابق متقی ہے اس کو پہلے صدقہ یا جو بھی آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں اس کو مقدم کریں، اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اسی طرح صلہ رحمی کرتے ہوئے ہمیشہ صبر سے کام لینا اور اس پر مداومت کرتے رہنا، یعنی مسلسل صلہ رحمی کرتے رہنا۔ یہ نہ ہو کہ ایک آدھ دفعہ کی ہے اور پھر ان کی خبر لینا ہی چھوڑ دیا، ان کے ساتھ بول چال آنا جانے چھوڑ دیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب ایک دفعہ یہ آپ نے حکم سن لیا تو اب اس پر عمل کرنا شروع کریں گے تو پوری زندگی کرتے رہیں، جتنا آپ کی طاقت میں ہے، جتنا آپ کی استطاعت میں ہے، یہ عمل مسلسل ہوتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ خیر خواہی کی نیت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے رہتے ہیں۔ جب آپ کسی رشتہ دار سے ملنے جاتے ہیں، رشتہ داروں میں کوئی اچھی باتیں بھی نظر آتی ہیں، کوئی بری باتیں بھی نظر آتی ہیں، تو اس نیت سے کہ میں ان کی خیر خواہی کر رہا ہوں، ان کی آخرت بہتر ہو جائے، یہ نہیں کہ ان کو تانا دینے کے لیے، ان کو تنگ کرنے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے، بلکہ خیر خواہی کی نیت سے اچھے طریقے سے ان کو نیکی کا حکم دینا۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھنے کا حکم دے دے، کوئی تلاوت نہیں کرتا قرآن پاک، اس کو تلاوت کرنے کا حکم دے دے، جو بھی نیکیاں آپ کو سمجھ آتی ہیں ان کو نیکی کا حکم دے۔ اگر ان کے گھر میں کوئی برائی نظر آتی ہے تو برائی سے ان کو منع کرے۔ تو اس منع کرنے میں پھر آپ کو معلوم ہے کہ اختیارات کا اللہ کے نبی نے 3 درجے بیان کیے ہیں کہ اگر آپ ہاتھ سے اس برائی کو ختم کر سکتے ہیں تو ہاتھ سے کر لیں، نہیں کر سکتے تو کم از کم زبان سے کہہ دیں، زبان سے نہیں کہہ سکتے تو کم از کم دل میں ضرور برا جانا۔ یہ تو پھر سب سے کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے۔ لیکن رشتہ داروں کو صرف یہ نہیں کہ دنیا ہی بناتے رہنا، ان کی آخرت بھی سنوارنے کی کوشش کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کوشش کرتے رہنا۔ اسی طرح 11ویں نمبر پر یہ ہے کہ خوشی اور غمی میں شریک ہونا، ان کے جہاں تک ہو سکے اگر وہ خوشی کا موقع ہے تو اس کا بہترین طریقہ تحفے تحائف پیش کرنا، ان کو مبارکباد دینا، ان کے ساتھ اس خوشی میں شریک ہو جانا۔ اگر کوئی غمی کا موقع ہے تو ان کو صبر دینا، ان کو صبر کی تلقین کرنا، تعزیت کرنا، ان کو کوئی مالی معاونت اگر ہو سکے تو وہ کر دینا۔ یہ خوشی اور غمی میں شریک ہونا یہ بھی صلہ رحمی کے حقوق میں سے حق ہے۔ اور 12ویں نمبر پر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اپنے ورثاء کو آپ مالدار چھوڑ کر جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ ان کو محتاج چھوڑ کر جائیں۔ یعنی ان کے لیے اگر خدا نخواستہ آپ کی موت واقع ہوتی ہے تو اپنے جو بیٹا بیٹی یا جو اولاد ہے، گھر والے ہیں، ان کے لیے اتنا کم از کم ذخیرہ کر کے چھوڑیں تاکہ وہ کسی کے سامنے مانگے نہ، محتاج نہ ہوں، بلکہ وہ کچھ دیر جب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے اتنی دیر تک وہ اپنے روزگار کو چلا سکے۔ اتنا کم از کم ان کے لیے انتظام کر کے رکھنا کہ مجھے کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ اس بات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ آخر میں ایک حدیث سنا کر بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کے بارے میں اتنی اہمیت کے ساتھ بات کی ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رحم کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے، میرا نام رحمان ہے اور یہ رشتہ داری کا نام میں نے رحیم رکھا۔ تو دونوں کا لفظی مادہ ایک ہے، رحمان کی راہ میم سے بنا ہے اور رحیم بھی راہ میم سے بنا ہے۔ میں نے اس نام کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے، لہذا میرا اعلان ہے کہ جو اس رشتہ داری کو جوڑتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، تو اس کو میں اپنے ساتھ جوڑوں گا، اور جو صلہ رحمی کو یعنی اس رشتہ داری کو توڑتا ہے تو اس کو میں اپنے آپ سے توڑ دوں گا، اس کو بالکل اس سے میں اپنا تعلق ختم کر دوں گا۔ اتنی اہمیت اللہ تعالیٰ نے اس رشتہ داری کی بیان فرمائی ہے۔ اس لیے اس ساری باتوں کے پیش نظر
آج کل جو ہمارے معاشرے میں اس میں بہت کمی دیکھی جاتی ہے، جو رشتہ دار ہمیں عزت دیتا ہے اس کے ساتھ تو ہم بہت اچھے ہوتے ہیں، جو کوئی ایک بات کر دے، کوئی تانا دے دے، کوئی ہماری چاہے اسلام کی بات بھی کر دے تو ہم اس پہ بولنا ہی چھوڑ دیں۔ یہ قطع رحمی اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ آج کے اس درس سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جن رشتہ داروں سے ہماری کوئی ناراضگی ہے، آج ہم ان کو راضی کریں گے اور ان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق صلہ رحمی شروع کر دیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے وہ ہمیں گالیاں دیں، تانے دیں، قطع رحمی کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلہ دینے والا ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جس سے رشتہ توڑا جائے اور پھر بھی وہ اس کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس اپنے معمول کو بھی عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آپ